بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمارا آج کا مطالعہ پاکستان کا BS کا جو سوال ہے وہ ہے پاکستان کے متعلق قائد اعظم کی سیاسی بصیرت یا پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کا کردار۔ سب سے پہلے ہم قائد اعظم کو تھوڑا سا انٹروڈکشن جو ہے وہ پڑھیں گے کہ قائد اعظم کا تعارف کیا ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ 25 دسمبر 1876 کو قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے سندھ مدرسۃ الاسلام سے حاصل کی۔ 1896 میں آپ نے لندن سے بار ایٹ لا کا امتحان پاس کیا۔ 1897 میں بمبئی میں پریکٹس شروع کی اور 1900 میں بمبئی میں مجسٹریٹ بنے۔ آپ کا شمار نامور وکلاء میں ہونا شروع ہو گیا اور آپ 14 اگست 1947 کو بحیثیت گورنر جنرل پاکستان کا آپ نے حلف اٹھایا اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے، جبکہ لیاقت علی خان اس وقت پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے تھے۔ اور بطور گورنر جنرل قائد اعظم نے مندرجہ ذیل جو خدمات تھی وہ سر انجام دی۔ ہیڈنگ نمبر ہماری جو 1 ہے وہ ہے مہاجرین کی آباد کاری۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد سب سے اہم اور توجہ طلب جو مسئلہ تھا وہ مہاجرین کی آباد کاری کا تھا، کیونکہ ہندوستان سے لاکھوں جو تھے وہ مہاجر بن کر اپنی جو ساری جائیداد جو تھی گھر بار چھوڑ کر وہ ہندوستان کو خیر باد کر کے ملک پاکستان کی سرزمین میں داخل ہو گئے اور بے یار و مددگار تھے، بے سر و سامان تھے، ان کے پاس کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ جب یہ لٹا پھوٹا قافلہ پہنچا، یاد رہے کہ راستے میں سکھوں نے سب سے زیادہ بدبختیاں کی تھی، عزتیں جو تھیں وہ ہماری ماؤں بہنوں کی پامال کی تھی، اور لٹا پھوٹا قافلہ جو قتل و غارت سے بچ کر آ گیا ان کو آباد کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات درپیش آ رہی تھی۔ قائد اعظم نے اس وقت ایک ریلیف فنڈ مہاجرین کے لیے ادارہ قائم کیا اور اس میں اپیل کی گئی پاکستان میں جو ہندوستان سے مہاجر آئے ہیں، قائد اعظم نے یہاں پہ بسنے والے اپنے جو قوم کے نوجوان تھے ان سے اپیل کی کہ ریلیف فنڈ میں دل کھول کر مدد کریں، امداد دیں، تاکہ ہم اپنے ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو یہاں پہ آرام کے ساتھ زندگی کی تمام آسائشیں جو ہیں وہ پہنچا سکیں۔ اس موقع پر قائد اعظم نے ایک اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہم پاکستانی عوام پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے مہاجرین بھائیوں اور بہنوں کو بسانے کے لیے ہر ممکن ان کی امداد کریں جو پاکستان آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ مسائل اس لیے درپیش ہیں کہ وہ مسلم قوم سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا قائد کی اس آواز پر پوری قوم نے لبیک کہا اور دل کھول کر اپنے آنے والے ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو امداد تھی وہ عطا کی۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 2 جو ہے وہ ہے عوام کے اعتماد کی بحالی۔ پاکستان کے لیے لاتعداد مسائل پیدا کر دیے گئے، مثلاً مہاجرین کی آباد کاری، روزگار کی فراہمی، دفاعی ضروریات کی تکمیل۔ ان سب میں سب سے اہم جو مسئلہ عوام میں اعتماد کی بحالی تھا۔ قائد اعظم نے
حالات کا سامنا ڈٹ کر کیا، داخلی، دفاعی، معاشی اور دیگر مسائلوں کے حل تلاش کیے، عوام کو ان مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ اس کے لیے قوم نے بھی پورا ساتھ دیا اور پر اعتماد طریقے کے ساتھ قائد اعظم کے ساتھ پورا جو تھا وہ تعاون کا مظاہرہ پیش کیا۔ ہیڈنگ نمبر ہماری جو 3 ہے وہ ہے سرکاری ملازمین کو نصیحت۔ 11 اکتوبر 1947 کو قائد اعظم نے سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے، اگر ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے تو ہمیں مضبوط ہاتھوں سے ان سب مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہمارے عوام غیر منظم اور پریشان ہیں، مشکلات نے انہیں الجھایا ہوا ہے، ہمیں انہیں مایوسی کے چکر سے نکالنا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ لہذا اس انتظامیہ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، عوام ان کی جانب رہنمائی کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 4، صوبائیت اور نسل پرستی سے گریز۔ صوبائیت کہتے ہیں جس صوبے میں انسان رہتا ہو بس اس کا ہی پرچار کرے، اس کو ہی سب سے افضل صوبہ سمجھے، دوسروں کو اپنے سے کم سمجھے۔ اور نسل پرستی سے مراد یہ ہے کہ جس خاندان میں انسان بستا ہو بس اپنے ہی خاندان کو سب سے بہتر سمجھے اور جتنے بھی دوسرے خاندان ہیں ان کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ اس سے قائد اعظم نے گریز کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ عوام کا علاقائی، نسلی اور لسانی بنیادوں پر سوچنا صوبائیت اور نسل پرستی کہلاتا ہے۔ قائد اعظم نے قوم کو تنظیم، اتحاد اور یقین کا جو درس دیا تھا وہی قوم نے اس کو مانا۔ آپ نے علاقائی، صوبائی اور لسانی بنیادوں پر پیدا ہونے والے تمام قسم کے جو تعصبات تھے ان کی مخالفت کی اور اعلان فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان وغیرہ بن کر بات نہ کریں، آخر کار اس میں حرج ہی کیا ہے کہ ہم سب تو بس مسلمان ہیں، یہ والی بات کریں۔ ہیڈنگ نمبر 5، انتظامیہ میں اصلاحات۔ قائد اعظم نے انتظامیہ میں اصلاحات جو تھی وہ پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا تاکہ سرکاری ملازمین کی جو نقل و حرکت ہے شروع ہوئی ہے اس کے لحاظ سے بھی ہوائی جو کمپنی تھی ٹاٹا ایئر اس سے معاہدہ کیا۔ قائد اعظم نے ہندوستان سے جتنے بھی افسران منتقل ہو رہے تھے ان کے لیے خاص قسم کی گاڑیاں اور جتنی بھی ان کو اور سہولیات تھی وہ پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا اور افسران کی کمی پوری ہو گئی جس وقت اس سلسلہ میں ٹاٹا ایئر کمپنی سے معاہدہ کیا گیا۔ انتظامی ڈھانچے کی بہتری کے لیے چودھری محمد علی کی سرکردگی میں کمیٹی بنائی گئی۔ قائد اعظم نے سول سروس کا آغاز کیا جو کہ پاکستان سول سروسز اکیڈمی بنائی۔ اس سے پاکستان کو مضبوط اور باصلاحیت انتظامیہ حاصل ہو گئی۔ بری و بحری افواج کو بہتر حالات میں لانے کے لیے ہیڈ کوارٹر بنائیں گے۔ قائد اعظم نے اکاؤنٹس اور فارن سروسز کا آغاز بھی کیا۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 6، معیشت کے لیے رہنما اصول۔ لاکھوں افراد جو نقل مکانی کر کے آئے تھے اور اپنا گھر بار لٹا کے قتل و غارت، لوٹ مار جو ہندوؤں سکھوں نے راستے میں کی تھی، پاکستان جب وہ پہنچے تو ان کے لیے ایک انتظامی مشینری جو تھی وہ بنائی گئی۔ 1948 کے سیلاب اور پاکستان کی طرف سے پاکستان کو اثاثوں میں سے جائز حصہ نہ ملنا، بے روزگاری اور غربت
یہ سارے جو عناصر تھے قوم اور اس کے قائد کے لیے ایک بہت بڑا چیلنجز تھے۔ بھارت جان بوجھ کر پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ تھا۔ 1948 میں بھارت نے اچانک ہی پاکستان کو جو زمین جتنی بھی تھی جس کو دریا سیراب کرتے تھے اس کا اچانک پانی روک کر پاکستان کی بہت ساری جو فصلیں تھیں وہ کھڑی کی کھڑی ہی تباہ برباد کر دی۔ اس لحاظ سے ابھی پاکستان بنا ہی تھا کہ آتے ہی بھارت نے یہ پاکستان کو ایک تحفہ دے دیا، جس سے حالات جو تھے معیشت کے کمزور ہو گئے تھے اور افراتفری جو تھی معاشرتی توڑ پھوڑ پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر بنانے کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ ایسے حالات میں قائد اعظم ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے قوم کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کی بار بار جو تھی وہ تلقین فرما رہے تھے۔ ریزرو بینک آف انڈیا دونوں ممالک کی بینکنگ کی ضروریات کا ذمہ دار تھا۔ بینک میں ہندوؤں کی اجارہ داری تھی اور ان سے پاکستان کی ترقی کے کردار کی توقع کرنا مشکل تھا۔ قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی اور عوام سے فرمایا کہ باقی جتنے بھی پہلا نظام تھا وہ ہندوؤں کا تھا جس میں سود تھا، لہٰذا اسلام کے مطابق جو ہے عدل و انصاف روایات کے مطابق اب جو بینک بنا دیا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس کے مطابق جو ہے عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ ہیڈنگ نمبر ہماری جو 7 ہے وہ ہے خارجہ پالیسی کے رہنما اصول۔ قائد اعظم نے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ اپنی جو خارجہ پالیسی تھی پرامن بقا جو تھی اس کا خیر سگالی کا جو اہم پیغام تھا وہ پہنچایا اور تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات جو تھے وہ استوار کرنے میں خارجہ پالیسی بنائی اور ہمسایہ ممالک اور دیگر بڑے ممالک کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا، جو کہ ہماری خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد میں شامل تھا۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 8 سفارت خانوں کا قیام۔ دنیا کے اکثر ممالک میں پاکستان کے سفارت خانے اور سفارتی مشن قائم کیے اور تمام ملک سے تعلقات استوار کرنے کی ابتدا کر دی گئی۔ قائد اعظم نے مختصر مدت میں بڑی تیزی سے پاکستان کو خارجی دنیا سے متعارف کروایا۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 9 اقوام متحدہ کی رکنیت۔ پاکستان 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ اقوام متحدہ میں رکنیت حاصل ہونا بھی قائد اعظم کی معتبرانہ شخصیت کا مرہون منت تھا، کیونکہ اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ تمام جتنے بھی ممالک ہیں سب کی نظر لگی ہوئی ہے، لیکن بدقسمتی سے کہہ لیں کہ مسئلہ کشمیر کئی بار ہمارا جو ہے ہم نے اپنا مدعا پیش کیا ہے، لیکن ہمیں اقوام متحدہ سے کوئی بھی خیر خصالی کا جو ہے وہ پیغام نہیں ملا۔ ہیڈنگ نمبر 10 مسلم ریاستوں سے خصوصی تعلقات۔ یوں تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اگر دیکھا جائے بنیادی اصول اس کے مقرر کیے گئے ہیں۔ تمام ممالک سے پاکستان اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے ہمیشہ سے ہی کوشاں رہا ہے، لیکن مسلم ممالک سے بڑے ہی خصوصی تعلقات قائم کیے گئے ہیں۔ واحد ایران ایسا ملک ہے ہمارا جہاں پہ جس نے سب سے پہلے پاکستان کو قبول کیا تھا، لیکن دوسرے بھی ممالک سے ہمارے تعلقات تو ہیں لیکن وہ اتنے خوشگوار نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے تھے۔ پاکستان قائم ہوا تو دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک تھا اور اس کا قیام مسلم ممالک کے لیے حوصلے کی ایک بہت بڑی بات تھی۔ پاکستان نے اسلامی دنیا سے اپنی وابستگی کا کھل کر اظہار کیا ہے۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 11 بھارت سے تعلقات، جو کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہمیشہ ہی ناخوشگوار رہے ہیں۔ کئی
مسئلے جو ہیں ان کی جو سب سے مین اہم جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ اب تک ہماری بھارت کے ساتھ 4 جنگیں جو ہیں اسی نوعیت پر ہو چکی ہیں۔ کئی مرتبہ اقوام متحدہ میں بھی اس مدعے کو پیش کیا گیا، لیکن وہاں بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ یوں کہہ لیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے شروع سے لے کے آج تک جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے ہی خراب ہیں، اور بھارت جو ہے وہ کئی مرتبہ ہماری سرحدوں کو پھیلانگنے کی کوشش کرتا ہے، ایٹمی طاقت ہونے کا ثبوت دیکھتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے جو جوان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حوصلہ دیا ہے کہ وہ ان کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 12، طلباء کو نصیحت۔ قائد اعظم نے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ طلباء جو ہیں وہ ہماری قوم کا قیمتی سرمایہ ہے۔ پاکستان کو اپنے طلباء پر فخر ہے جو ہمیشہ اگلی صفوں میں رہیں اور قوم کی توقعات پر پورا اتریں۔ طلباء ہمارا مستقبل ہے، وہ مستقبل کے معمار بھی ہیں۔ ان سے قوم نظم و ضبط چاہتی ہے تاکہ وہ وقت کے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں۔ 23 نومبر 1947 کو قائد اعظم نے آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم فوری اور نتیجہ خیز ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی جو توجہ ہے وہ تمام تر جو توجہ ہے وہ تعلیم پر مرکوز کرنی ہوگی۔ ہیڈنگ نمبر ہماری 13 جو ہے وہ ہے ہندو مسلم اتحاد کا سفیر۔ قائد اعظم بر صغیر کی آزادی کے لیے دونوں قوموں کے اتحاد کو ضروری سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلم لیگی اور کانگریس کے سرکردہ ارکان سے ملاقاتیں کر کے دونوں جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی، جو کہ کھلے عام ہندو لیڈر جو تھے اس کے خلاف ہو گئے۔ لہٰذا قائد اعظم کی فراست اور وطن دوستی کے جذبات سے متاثر ہو کر قائد اعظم نے ہندو مسلم اتحاد کا سفیر جو تھا ان کو کہا گیا ہے۔ ہیڈنگ نمبر ہماری جو 14 ہے وہ ہے قائد اعظم کی خدمات میں کانگریسی راج کے خاتمے پر یوم نجات۔ 1937 میں قائم ہونے والی کانگریسی وزارتوں نے مسلمانوں کو ہر میدان میں بہت نقصان پہنچایا۔ ان وزارتوں نے اتنے مظالم کیے کہ مسلمانوں کو بر صغیر میں جینا ان کا حرام کر دیا تھا۔ 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو قائد اعظم نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ یوم نجات منائیں، لہٰذا مسلمانوں نے قائد اعظم کی اپیل پر 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ ہیڈنگ نمبر ہماری جو 15 ہے قائد اعظم کی حوالے سے وہ ہے قیام پاکستان۔ قائد اعظم کی شخصیت نے بکنے والی اور نہ جھکنے والی اور نہ تھکنے والی ان کی شخصیت تھی۔ آپ کی پرخلوص اور مسلسل جدوجہد کی بدولت آخر کار 14 اگست 1947 کو قوم منزل تک پہنچ گئی۔ آپ پہلے گورنر جنرل بنے، دن رات کام کی بدولت آپ کی صحت گرنے لگی اور آپ یوں 11 ستمبر 1948 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔